حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ جملہ نقل کیا جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں وقال الحسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ۔ حسن بصری فرماتے ہیں صحابہ کرام جب سجدہ کرتے تو پگڑی پر اور اپنی ٹوپی پر۔ حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر، یعنی پگڑی باندھی ہے، جس طرح دیکھیں میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، صف نہیں زمین پر، گرمی بہت سخت ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ پگڑی تھوڑی سی یوں کر لیتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے پگڑی کے اوپر سجدہ ہو گیا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں جی صحابہ کرام کر لیتے تھے۔ اب یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پگڑیاں پہن کے، پگڑیاں باندھ کے، ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھتے ہیں، بالکل اس طرح صحیح بخاری جلد اول صفحہ 159 پر ہے وَوَضَعَ ابو اسحاق قلنسوتہ فی الصلاۃ وَرَفَعَهَا، ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی کو اوپر نیچے کیا۔ معتمر فرماتے ہیں سمعت ابی قال رأیت علی انس برنسا اسفر من خز، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ ریشم کی اور اون کی بنی ہوئی زرد رنگ کی ٹوپی دیکھی۔ اب امام بخاری سمجھا رہے ہیں کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی ہے، اور غیر مقلدین کتاب کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ مفتی عبدالرحمن نے لکھا ہے ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیحہ ہے، اتنا لکھ دینا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یہ بات الگ ہے، کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیحہ ہے۔ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل امن کا نام سنت ہے، اور آپ کو مستقل معمول تو پگڑی پہن کر نماز پڑھنے کا ہے، ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیحہ کہاں سے ہو گئی؟ میں خیر سمجھا رہا تھا کہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ غیر مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس غلط فہمی کے اندر کبھی بھی نہیں رہنا کہ غیر مقلدین کا امام بخاری کے ساتھ تعلق ہے۔ صحیح بخاری کا مقلدین کے ساتھ اور مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ تعلق ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ذہن نشین فرمائیں، اپنے شاگردوں کو، خاندان کو، افراد کو بات سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔